دین پر کون چلے تھے، ساری جنگیں کس نے لڑی تھی، شریعت کو عام کس نے کیا تھا، یہ سارے کے سارے آج مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور مسجد نبوی میں موجود صفیں لگی ہوئی ہیں، یہ صفوں میں کھڑے کون ہیں؟ ادھر سے آواز آ گئی، آواز کیا آئی؟ آواز آ گئی، آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، حکم کیا ہے؟ مرو 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 ابا بکرن، مرو ابا بکرن فل یصلی بن ناس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اشراف امتي حملة القرآن۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے ہر دل عزیز دوستو، ساتھی اور بزرگوں، آج کی یہ بہت خوبصورت کانفرنس جو عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے، اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل خطیب اہل سنت جرنیل کراچی حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب تفصیل کے ساتھ عنوان کی مناسبت سے بہت خوبصورت خطاب فرما چکے ہیں۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کچھ گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ دو حضرات بیٹھ جائیں، پیچھے والوں کو پریشان کیا ہوئے بیچاروں، آپ ادھر آ جاؤ، اس طرح
عنوان ہے عظمت قرآن اور تذکرہ صحابہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک لاریب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے۔ قیامت تک کوئی کتاب اس طرز کی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ یہ محفوظ کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی ہے اب تک پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھائی جا رہی ہے، پھیلی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے۔ جب سے نازل ہوئی ہے ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز پڑھنے والے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ہر روز سمجھنے والے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے قرآن کریم کے قاری اور قرآن کے حافظ اور عالم بڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جہاں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے بڑھ رہے ہیں، وہیں قرآن سے جلنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ کلام پاک بڑھا، اور اتنا عظیم طریقہ ہے اس کے محفوظ ہونے کا کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، کہتے ہیں اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ابھی 2 بچوں کی دستار بندی ہوئی، ان کے سر پر ہم نے پگڑیاں رکھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ پگڑیاں کیوں رکھی؟ تو کہتے ہیں اس لیے رکھی ہیں کہ انہوں نے اپنے سینے پہ قرآن رکھا ہوا ہے، علماء نے ان کے سر پر دستار رکھ دی ہے، ان کے دل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ پھر قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں رکھا ہوا نظر نہیں آتا، کبھی اسے چھیڑو تو صحیح، اس کے لبوں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن رکھا ہوا ہے۔ سائل کہتا ہے کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں دل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہے، کہتا ہے نظر نہیں آتا۔ اسے کہو یہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا، حقیقی آنکھوں والوں کو نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اسے ذرا پوچھو تو صحیح، تھوڑا سا چھیڑ دو پھر یہ بولنے لگے گا۔ تمہیں دل میں نظر نہیں آتا، تمہیں لبوں میں نظر آئے گا، تمہیں الفاظ میں نظر آئے گا، تمہیں جملوں میں نظر آئے گا، تمہیں قرات میں نظر آئے گا، تمہیں آیاتوں کی صورت میں نظر آئے گا، تمہیں کلام کی صورت میں نظر آئے گا، تمہیں پیغام کی صورت میں نظر آئے گا۔ اور ہر کسی کو نہیں آئے گا۔ جو کان رکھتا ہے وہ سنے گا، جو آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھے گا، جو دل رکھتا ہے وہ سمجھے گا۔ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون۔ گونگے بہرے اندھے اسے نہیں سمجھ سکتے، اسے سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، حضور پر غار میں اترا، جبرائیل امین لے کر آئے۔ جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا، اللہ نے لکھ کر نہیں دیا۔ تم آج لکھی ہوئی کتاب ہمیں بتاتے ہو، قرآن لکھا وہ موجود ہے، اس زمانے میں اترا ہے، آج کے زمانے میں کیسے موجود ہے؟ ان سے کہتا ہوں یہی تو اس کی حقانیت ہے، یہی تو اس کی سچائی ہے، یہی تو اس کی عظمت ہے، یہی تو اس کی حقیقت ہے، یہی تو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اترا اس زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا مگر آج لکھا ہوا ہے، آیا اس زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا مگر آج لکھا ہوا ہے، آیا اس دور میں کتاب میں نہیں تھا مگر آج کتاب میں پوچھنے والا پوچھتا ہے لکھا کس نے، کتاب میں کون لایا ہے؟
محفوظ کس نے کیا ہے؟ کن کے ہاتھوں سے ہو کر آیا ہے؟ کن کے سینوں سے ہو کر آیا ہے؟ کن کی زبانوں سے ہو کر آئے؟ کن کے لبوں سے ہو کر آئے؟ یہ کن کے کردار سے ہو کر آئے؟ کن کے زمانے سے ہو کر آئے؟ کن کے دور سے ہو کر آئے؟ کن کے پاس سے ہو کر آئے؟ میں نے کہا اس کا جواب تب دوں گا، اس سے پہلے ایک بات سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں قرآن کی عظمت بٹھاؤں، ایسے اکیلے نہ بٹھاؤں، قرآن والوں کی عظمت کے ساتھ بٹھاؤں تاکہ عنوان کے دونوں حصے آپ کے دل و دماغ میں آ جائے۔ اور وہ کیسے؟ قرآن آیا کیسے، قرآن پہنچا کیسے سمجھنا۔ آپ کہتے ہیں آج تک کیسے آ گیا؟ اسے محفوظ کس نے کیا؟ اسے لکھا کس نے؟ اسے پھیلایا کس نے؟ تو میری بات سمجھنا، اسے لکھا انہوں نے، اسے پھیلایا انہوں نے، اسے سمجھایا انہوں نے جن کے لیے قرآن آیا۔ جن کے لیے قرآن سمجھ میں ان کو آتا ہے جن کے لیے آیا ہو۔ قرآن سمجھ میں ان کو آتا ہے جن کے لیے آیا ہو۔ یہ آیا مسلمانوں کے لیے۔ تم خواہ پریشانی میں پڑ جاتے ہو، فلاں کہتا ہے میں نہیں مانتا، بھئی اس کو بتا دو کہ اسے کافر نہیں مانتے، اسے جب بھی مانتے مسلمان ہی مانتے۔ قرآن محفوظ کیسے؟ قرآن موجود کیسے؟ قرآن آج تک پہنچا کیسے؟ قرآن کو لایا کون ہے؟ قرآن کو پھیلایا کس نے؟ قرآن کو دنیا تک پہنچایا کس نے؟ میں نے کہا انہوں نے جن کے لیے یہ قرآن آیا۔ جن کے لیے قرآن سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ میں ذرا بات کو اس سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہوں، سہارا قرآن کا لینا چاہتا ہوں۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے آیا۔ بیت اللہ لوگوں کے لیے آیا۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، قرآن لوگوں کے لیے لایا گیا۔ ہدی للناس ان کے لیے۔ آپ کہیں گے اور مثال دو، میں تیسری مثال دینے لگا ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کیوں اترا؟ لتخرج الناس، لوگوں کے لیے، تاکہ انہیں نکالے من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ ہدی للناس لوگوں کے لیے آیا، لتخرج الناس لوگوں کے لیے آیا۔ ان اول بیت وضع للناس لوگوں کے لیے آیا، لوگوں کے لیے آیا۔ قرآن ان کے لیے آیا، لوگوں کے لیے آیا۔ توجہ، اب اگلی بات سمجھے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کس کے لیے آیا؟ نہ لوگوں کے لیے۔ اندھیروں سے کس کو نکالا؟ روشنی میں کس کو لایا؟ ہدایت کس کو دی؟ یہ لوگ کون ہیں؟ آؤ قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں، کس طرح ایمان لائیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے۔ اس سے سب لوگ مراد ہیں، سارے ہی لوگ مراد ہیں، ساری دنیا مراد ہے۔ لوگ تو بہت ہیں، قرآن جنہیں ناس کہہ رہے وہ کون ہے؟ کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ میں نہیں کہتا، ابن عباس مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں،
علی ہیں، ایسا ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے، لوگوں نے ہدی للناس لتخرج الناس، ان لوگوں کے لیے قرآن اترا۔ کہتا ہے مثال اور دو، میں نے کہا اور مثال دینے لگا ہوں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لوگ کہا۔ قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا لوگ داخل ہوں گے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کما آمن الناس لتخرج الناس ہدی للناس ورأیت الناس۔ یہ سارے ناس دیکھتے رہو۔ قرآن کریم نے آگے حضور کی بات کرتے ہوئے کہا، پیغمبر کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول لوگوں کے لیے، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، مکہ لوگوں کے لیے، ہدی للناس قرآن لوگوں کے لیے، ورأیت الناس یہ لوگ، لتخرج الناس وہ لوگ، کما آمن الناس یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان کی حالت میں آگئے، ایمان کی کیفیت میں آگئے، ایمان کا وجود بن گئے، ایمان کی صورت بن گئے، ایمان کا نقش بن گئے، ایمان کا عمل بن گئے، قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے عالم بن گئے، قرآن کے عامل بن گئے۔ سوال پیدا ہوا تھا قرآن پہنچایا کس نے؟ میں نے کہا تھا قرآن انہوں نے پہنچایا جن کے لیے قرآن آیا۔ پتا چلا جن کے لیے قرآن آیا وہ لوگ تھے۔ کہنے والا کہتا ہے وہ لوگ کون تھے؟ میں نے کہا وہ لوگ صحابہ تھے۔ توجہ، کون تھے؟ کون تھے؟ کما آمن الناس۔ لیکن بات اس سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں ایک اور بہت کھلی مثال لانے لگا ہوں جو اس سے پہلے اس عنوان پر وہ مثال میں نے کہیں نہیں دی۔ یہ اعزاز آپ کے کوٹ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ مثال میں یہاں دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے مراد کون ہیں اور وہ کون لوگ تھے، وہ کتنے تھے، وہ کیسے تھے، وہ کس طرح تھے، وہ کہاں پر تھے، وہ کس قدر تھے، ان کی حیثیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، اعزاز کیا تھا، کمال کیا تھا، وہ کون تھے، وہ کس طرح تھے، وہ بتانے لگا ہوں۔ پہلے دن کہا تھا قل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بھی ناس کہا، ورأیت الناس کہا، کما آمن الناس کہا، لتخرج الناس کہا، ہدی للناس کہا۔ یہ ساری باتیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہا، یہ سب کہا۔ دین پہنچ چکا، دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیاتیں اتر چکی، دین مکمل ہو چکا، دین کامل ہو چکا، بات سب پوری ہو چکی۔ ساری بات پوری ہونے کے بعد یہ سارے مدینہ آ گئے، مدینہ میں رسول کے ساتھ آ گئے، ہجرت ہو گئی، مدینہ کو لے لیا۔ مدینہ کو لے کر منبر ان کے پاس ہے، مصلی ان کے پاس ہے، مسجد ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے۔ حضور وہاں پر جلوہ افروز ہے، حضور پڑھاتے رہے، یہ پڑھتے رہے، حضور سکھاتے رہے، یہ سیکھتے رہے، قرآن حضور پہ اترتا رہا، حضور ان کو قرآن پڑھاتے رہے۔ باتیں ساری مکمل ہو گئی ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ سارے آ چکے ہیں، قافلے سارے پہنچ چکے ہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو چکی ہے۔ جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے تھے اتنے افراد پورے ہو گئے۔ جب پورے ہو گئے حضور مدینہ میں موجود ہیں، اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ توجہ میری طرف کرو، حضور مدینہ میں موجود ہے، اپنے حجرے میں موجود ہے۔ یہاں پر علماء سے میں خصوصی کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ میں بات کہاں جا کر کہاں فٹ کرنے لگا ہوں۔
हूँ, किस किस के मुंह पे थप्पड़ मारने लगा हूँ, काफिर को कैसे हिलाने लगा हूँ, बातिल की जड़ों को कैसे खोखला करने लगा हूँ। मेरी दलील, मेरी मिसाल से काफिर हिल कर रह जाएगा, मुसलमान खुश होकर रह जाएगा। ये नास कौन है? कमामन नास कौन है? लितुखरिज नास कौन है? हुदल नास कौन है? हुजूर हुजरे में मौजूद है। वक्त नमाज हो गया, और जब नमाज वक्त हुआ लोग पूछने लगे लोगों का क्या बनेगा। लोग पहले पूछते थे नास से क्या मुराद है। मैं नास का खुलासा तुम्हारे सामने रखने लगा हूँ, और नास का खुलासा रख के उन जालिमों का सतिया नास करने लगा हूँ, खन्नास को भगाने लगा हूँ, नास की हकीकत को बताने लगा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में मौजूद है, और हुजरे में मौजूद है। नमाज सलात, नमाज का वक्त आ गया, अस्सलात की सदा लग गई, आजान पूरी हो गई, मुसल्ला खाली है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मस्जिद के मुसल्ले पे आज हुजूर मौजूद नहीं है, यानी इमाम मौजूद नहीं है, मुक्तदा मौजूद नहीं है, पेशवा मौजूद नहीं है, हुजूर बीमार हैं। अब नमाज कौन पढ़ाएगा और किसको पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? कुरान किसने लिया था? ईमान किसने लिया था? मोमिन कौन बने थे? मुत्तकी कौन बने थे? परहेजगार कौन बने थे? तकवादार कौन बने थे? तहारतदार कौन बने थे? हस्ब नसब की निस्बत लिहाज रखते हुए दीन पर कौन चले थे? सारी जंगें किसने लड़ी थी? शरीयत को आम किसने किया था? ये सारे के सारे आज मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, और मस्जिद नबवी में मौजूद सफ़े लगी हुई हैं। ये सफ़ों में खड़े कौन हैं? उधर से आवाज आ गई, आवाज क्या आई? आवाज आ गई, आर्डर आ गया, हुक्म आ गया। हुक्म क्या है? मुरू 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 अबा बकरिन मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। तू पूछना चाहता है ये नास कौन है? लितुखरिज नास कौन है? हुदल नास कौन है? हाँ हमारा नास कौन है? नास कौन है? कुल या नास कौन है? मुझसे पूछता था ये कौन है? मैं जवाब, तू कौन है? तुझे कुछ और लगेगा। जवाब ला रहा हूँ, मदीने से ला रहा हूँ, रोज़े से ला रहा हूँ, ज़बान रसूल से ला रहा हूँ, पैगंबर के जुमलों से ला रहा हूँ, अबू बकर की इमामत पे ला रहा हूँ, मस्जिद के मुसल्ले पे ला रहा हूँ, रसूल की ज़बान पे ला रहा हूँ। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। ये वही लोग हैं जिन्हें हुदल नास कहा था, ये वही हैं जिन्हें वराइतन नास कहा था, ये वही हैं जिन्हें कमामनन नास कहा था। कुरान सहाबा जुदा हो नहीं सकते। हुजूर ने कहा मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, नास को नमाज पढ़ाए, खन्नास को भगा डाले, शैतान का किला कमा कर दे। फैसला आ गया है, लोगों को नमाज पढ़ाई जा रही है। पूछने वाला पूछता है ये लोग कौन है? मैंने कहा पहला पारा पढ़, कमा आमनन नास भी इन्हीं को कहा था, वराइतन नास भी इन्हीं को कहा था, लितुखरिजन नास भी इन्हीं को कहा था, वुज़ियाल नास भी इन्हीं को कहा था, या अय्युहन नास भी इन्हीं को कहा था, कुल या अय्युहन नास भी इन्हीं को कहा था। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, जिनको कहा था। तुमसे पूछता हूँ ये कौन है? तो देहात के लोगों हाथ उठाकर, मुक्का बनाकर, दिल का जोर लगाकर, जुर्रत और हिम्मत और दलेरी के साथ जवाब देकर कहोगे इन्हीं को कहते सहाबा 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 सहाबा
سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہی مومن ہے، یہی مومن ہے جو یہاں کھڑے ہیں، آگے بھی مومن، پیچھے بھی مومن، دائیں بھی مومن، بائیں بھی مومن۔ ان کے مومن ہونے کی دلیل تجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی گواہی مسجد نبوی میں ہے، ان کی گواہی روضہ رسول میں ہے، ان کی گواہی لب رسول میں ہے، ان کی گواہی زبان رسول میں ہے، ان کی گواہی قلب رسول میں ہے، ان کی گواہی سیرت رسول میں ہے، ان کی گواہی سورت رسول میں ہے، ان کی گواہی قرآن کے الفاظ میں ہے، قرآن کے جملوں میں ہے، قرآن کی آیاتوں میں ہے، زمانوں میں ہے، دوروں میں ہے، علاقوں میں ہے، خطوں میں ہے، ولیوں کی زبانوں میں ہے، ابدالوں کی زبانوں میں ہے، کتبوں کی زبانوں میں ہے، غوثوں کی زبانوں میں ہے، اور ان کی تائید تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، صحیفوں میں ہے، کتابوں میں ہے، زمانوں میں ہے، اور یہی لکھنے والے ہیں، یہی پڑھنے والے ہیں، یہی پہنچانے والے ہیں، یہی محفوظ کرنے والے ہیں، یہی دینے والے ہیں، یہی کائنات تک پہنچانے والے ہیں، یہی سارے عالم تک پہنچانے والے ہیں، یہی ساری دنیا کو دینے والے ہیں، یہی اس کے محافظ ہیں، یہی اس کے حافظ ہیں، یہی اس کے قاری ہیں، یہی اس کے عالم ہیں، یہی اس کے معلم ہیں، یہی اس کے پہلانے والے، یہی اس کے شاگرد ہیں، یہی اس کے استاد ہیں، یہی اس کی زینت ہے، یہی چمک ہے، یہی دمک ہے، یہی غرور ہے، یہی عظمت ہے، یہی رفعت ہے، یہی بلندی ہے، یہی صداقت ہے، یہی دیانت ہے، یہی امانت ہے، یہی شرافت ہے، یہی حیا ہے، یہی وفا ہے، یہی جرت ہے، یہی بہادری ہے، یہی رضی اللہ ہے، یہی مومنون ہے، یہی مفلحون ہے، یہ متقون ہے، یہ صادقون ہے، یہ قائمون ہے، یہ راکعون ہے، یہ خاشعون ہے، یہ رکعان ہے، یہ سجدن ہے، یہ جسم ہے، یہ جسیم ہے، یہ وجود ہے، یہ فرد ہے، یہ جماعت ہے، یہ شاگرد ہے، یہ نشان ہے، یہ عمارت ہے، یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ رفعت ہے، یہ تصویر ہے، یہ تصور ہے، یہی جذبہ ہے، یہی ایقان ہے، یہی ایمان ہے، یہی حلاوت ہے، یہی پیار ہے، یہی دین ہے، یہی روشنی ہے، یہی چراغ ہے، یہی ہدایت ہے، یہی بھلے ہیں، یہی پہلے ہیں، یہی بڑے ہیں، یہی اٹھے ہیں، یہی گئی ہیں، یہی سجدوں میں ہیں، یہی قیام میں ہیں، یہی رکوع میں ہیں، اور یہی بدر میں ہیں، یہی احد میں ہیں، یہ خیبر میں ہیں، یہ تبوک میں ہیں، یہ یرموک میں ہیں، یہ غزوات میں ہیں، یہ پہاڑوں میں ہیں، یہ دریاؤں میں ہیں، یہ سمندروں میں ہیں، یہ ہواؤں میں ہیں، یہ موجوں میں ہیں، یہ بلندی میں ہیں، یہ تلوار کے سائے میں ہیں، یہ تیر کے سائے میں ہیں، یہ ذبح ہوئے ہیں، یہ قربان ہوئے ہیں، یہ بڑے ہیں، ان نے جانیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، یہ فاتح بنے ہیں، یہ غالب بنے ہیں، یہ حاکم بنے ہیں، یہ حکمران بنے ہیں، یہ آگے بڑھے ہیں، یہ چھائے ہیں، ان نے باطل کو گرایا ہے، باطل کو بگایا ہے، یہودیت کو بگایا ہے، نصرانیت کو بگایا ہے، عیسائیت کو بگایا ہے، ظلم کو مٹایا ہے، کفر کو مٹایا ہے، کفر کو مٹایا ہے، اللہ کے منکروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باطل پہ چھائے ہیں، غلبہ حاصل کیا ہے، صحت کی دنیا میں، کمال کی دنیا میں، جلال کی دنیا میں، جمال کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، طہارت کی دنیا میں، بزرگی کی دنیا میں، حیا کی دنیا میں، وفا کی دنیا میں، یہی پھیلے ہیں، روشنی یہی بنے ہیں، ستارے یہی بنے ہیں، سورج یہی بنے ہیں، رانائیاں یہی بنے ہیں، بلائیاں یہی بنے ہیں، ہدایت یہ بنے ہیں، چراغ یہ بنے ہیں، سوکھ یہ بنے ہیں، دکھ یہ بنے ہیں، رات یہ بنے ہیں، سایہ یہ بنے ہیں، سائبان یہ بنے ہیں، راستہ یہ بنے ہیں، منزل یہ بنے ہیں، ہدایت یہ بنے ہیں، راستہ انہوں نے چلایا، منزل انہوں نے دکھائی، قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا، روم انہوں نے فتح کیا، شام انہوں نے فتح کیا، عراق انہوں نے فتح کیا، کابل تک یہ آئے، کندھار تک یہ آئے، کشمیر تک یہ آئے، سندھ تک یہ آئے، سکر تک یہ آئے، روڑی تک یہ آئے، کلار تک یہ آئے، پنجگور تک یہ آئے، پنجور تک یہ آئے، شہروں تک یہ گئے، بستیوں تک یہ گئے، دنیا تک یہ پھیلے، دین ان کے مرہون منت ہے، ان کی قدموں سے آیا ہے، ان کی زبانوں سے آیا ہے، ان کے جسموں سے آیا ہے، ان کی محنت سے آیا ہے، ان کی کوششوں سے آیا ہے، ان کی کاوشوں سے آیا ہے، ان کی وجہ سے سارے عالم میں پھیلا ہے۔ آج قرآن ہے ان کی وجہ سے، سیرت ہے ان کی وجہ سے، نماز ہے ان کی وجہ سے، اذان ہے ان کی وجہ سے، تو مسلمان ہے ان کی وجہ سے، وہ مسلمان ہے ان کی وجہ سے، میں مسلمان ہوں ان کی وجہ سے۔ پوچھنے والا پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ۔
ذکر قرآن اور ذکر صحابہ نہ ہو نہیں سکتا. قرآن جدا کھڑا ہو صحابہ جدا کھڑے ہو نہیں سکتا. قرآن علیحدہ ہو صحابہ علیحدہ ہو نہیں سکتا. قرآن ہو بیچ میں صحابہ ہو نہیں سکتا. صحابہ ہو بیچ میں قرآن نہ ہو نہیں سکتا. صحابہ قرآن میں قرآن صحابہ میں صحابہ قرآن سے قرآن صحابہ سے صحابہ میں قرآن بولتا ہے قرآن میں صحابہ بولتے ہیں. صحابہ میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں. اور صحابہ کے سینے میں قرآن ہے اور قرآن کے سینے میں صحابہ ہے. جتنی دیر بعد میں نے سانس لیا، تیرا گاؤں ہے، کسی اور گاؤں میں سانس دیتا دیواریں بھی بولتی، تیرے گاؤں کے تو لوگ نہیں بولے. بیٹھ پیچھے والے بنگلہ دیش والے بھی بولے کون 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 کون. آپ کو جگانے کے لیے رفیق کو جگانا پڑا. یہ جاگا تو سب جاگ گئے. اس کا مطلب ہے بڑا جاگے چھوٹے کچھ جاگ جاتے. کل جدھر سے آپ گزرو گے آواز کیا آئے گی؟ جہاں جاؤ گے آواز کیا آئے گی؟ جس سے ملو گے آواز کیا آئے گی؟ جس کو سمجھاؤ گے آواز کیا آئے گی؟ بات کرو گے لفظ کیا آئیں گے؟ قصہ سنو گے بات کس کی ہوگی؟ کہانی سنو گے بات کس کی ہوگی؟ تقریر بتاؤ گے بات کس کی ہوگی؟ جلسے کا آواز دو گے بات کس کی ہوگی؟ تاکہ کسی کو پتا چلے کوئی آئے تھے. پوچھنے والا پوچھے کون آئے تھے؟ جواب آئے صحابہ والے آئے تھے. ذکر صحابہ کرو گے، مدح صحابہ کرو گے. میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری آپ کی برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں جن نے پروگرام بنایا سجایا، سب کو بلایا، خوبصورت بات کہلوائی کی. آپ سب سے گزارش ہے مدح صحابہ دفاع صحابہ کو اپنی زندگی کے نصب العین بناؤ. اور قرآن کریم کو جمع کر کے پوری دنیا تک پہنچانے والی شخصیت کا نام عثمان بن عفان ہے. کیا نام ہے؟ عثمان بن عفان کی شہادت 18 ذی الحجہ ہے. کب ہے؟ کچھ لوگ اس دن میں کنڈے پکاتے ہیں. نہیں، اس میں کنڈے نہیں بناتے، عید غدیر مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ کیا مناتے ہیں؟ میں نے کہا عید غدیر کیوں مناتے ہو؟ میری طرف توجہ کرنا. عید غدیر کیوں مناتے ہو؟ کہتے علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. میں پوچھتا ہوں ملی تھی؟ عید کیوں مناتے ہو؟ کہتے اعلان ہوا تھا. میں نے کہا ملی تھی؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر غم مناؤ. پھر کیا مناؤ؟ عید تو بنتی نہیں ہے، غم غدیر مناؤ. ملی تھی؟ لے لی تھی؟ ہوئی تھی؟ مرو ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. جہاں اور لوگ کھڑے تھے وہاں علی بھی کھڑے تھے، اور ہوش و آواز سے کھڑے تھے، بہادر کھڑے تھے، جرأت مند کھڑے تھے، غیرت سے کھڑے تھے، دکھا کر کھڑے تھے، سامنے کھڑے تھے، پہلی صف میں کھڑے تھے. ادھر سے دیکھو نمایاں، ادھر سے دیکھو نمایاں، دائیں سے دیکھو نمایاں، بائیں سے دیکھو نمایاں، سامنے سے دیکھو نمایاں، پیچھے سے، جدھر سے دیکھو علی نظر آ رہا ہے. علی نظر آ رہے، علی نظر آ رہے، علی نظر آ رہے. کسی نے کہا کہاں نظر آ رہے؟ میں نے کہا لوگوں میں نظر آ رہے. کہا کون سے لوگوں میں نظر آ رہے؟ میں نے کہا جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھاؤ. جہاں سب کو نماز پڑھائی تھی وہاں علی کو بھی پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی؟ باقی چیزوں پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ وہاں بھی کوئی عید لے آؤ نا. لیکن اس لیے عید بانی لاتے کہ وہاں کوئی عثمان جیسا شہید نہیں ہوا. تم نے لائی عثمان کی خوشی میں عید تھی، کبھی معاویہ کی خوشی میں کنڈے لائے، کبھی عثمان کی خوشی میں عید لائے. ملا تو تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہے تو تمہارے پاس پھر بھی کچھ نہیں ہے.
قرآن نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد نبی نہیں ہے، حرم شریف نہیں ہے، جنت البقیع نہیں ہے، فاطمہ کا روزہ نہیں ہے۔ اور مناؤ، اور مناؤ، کس کس پہ مناؤ گے؟ کہاں کہاں مناؤ گے؟ جہاں مناؤ گے وہیں ہم پہنچیں گے۔ محبت کرو گے، پیغام صحابہ دو گے، محبت صحابہ پھیلاؤ گے، گلی گلی کام کرو گے۔ باجی سبحان اللہ، خلافت کون چھین سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خلافت چھین گئی، وہ کہتے ہیں، تو نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ خلافت چھین گئی تھی، خلافت حق تھا، حضرت علی کا چھین کر ابو بکر نے لے لی تھی۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اس کی وضاحت بھی کر دوں بھئی کس سے چھینی تھی؟ علی سے۔ میں نے کہا علی کون ہے؟ کہتے ہیں مشکل کشا۔ وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں جس کا حق تھا خلافت اس کو مل گئی تھی، جس کا حق تھا اس کو مل گئی تھی۔ پہلے نمبر والے کو پہلے نمبر پہ ملی، چوتھے نمبر والے کو چوتھے نمبر پہ ملی۔ خلافت انہیں بھی ملی، خلافت انہیں ملی، مگر نمبر پر ملی۔ اور یہ بھی آج کل جدید دور ہے، آپ سمجھتے ہیں نمبر غلط ملاؤ گے تو رونگ نمبر مل جائے گا۔ کیا ملے گا؟ اگلا کہے گا رونگ نمبر کہاں ملا ہی کہا لو، کہتے ہیں نہیں نہیں غلط۔ اس لیے ہمیں کہتے ہیں نا مندر، ہم کہتے ہیں نہیں غلط، رونگ نمبر، تم بار تمہارا نمبر غلط۔ مدح صحابہ کرو گے؟ 18 ذی الحج عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، 18 ذی الحج کو آپ پورے جوش سے مناؤ گے؟ بچے جلوس نکالیں گے، بڑے نکالیں گے، 18 ذی الحج کو ماحول بنے گا، لوگ باہر آئیں گے۔ دنیا کو بتاؤ یہ ملک عثمان کے چاہنے والوں کا ہے۔ محبت کرو گے، مدح صحابہ، دفاع صحابہ کرو گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔